یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا لفظی ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ نام ہے دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جن کے دو نام ہیں، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل، باقی تمام انبیاء کے ایک ایک نام ہے۔ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، جو قرآن میں بہت سے نام ذکر کر دیے گئے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے نام ہیں، اعزازات ہیں، القاب ہیں، بہت سے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، میرے اس نعمت کو، احسان کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو بطور انعام کے میں نے تم پہ احسان فرمائی، وہی کیا تھی؟ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہانوں پہ تم کو فضیلت دی تھی۔ 4000 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے ومن ذریتی، میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ بھی امام رہیں گے؟ ولا ینال عہد الظالمین، ہاں، جو اس عہد پہ قائم رہیں گے، تیرے دین پہ قائم رہیں گے، امام رہیں گے، اور جب وہ ظالم بن جائیں گے اور اس دین کو چھوڑ دیں گے تو میرا یہ عہد ان سے ہٹ جائے گا، میرا یہ وعدہ ان تک نہیں پہنچے گا۔ بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، دیکھو جب تک تم دین کی تبلیغ کرتے رہو گے ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا، شام کے لوگ تمہارے محکوم رہیں گے، تمہیں کھانا پیش کریں گے، تمہیں لباس پیش کریں گے، تمہیں مکانات بنا کے پیش کریں گے، ساری خدمتیں تمہیں دیں گے، رہائش، مکان، لباس، جو روٹی کپڑا مکان کا وہ نام لیتے پھرتے ہیں لوگ، یہ سب تمہیں خود بخود ملیں گی۔ اور جب تم نے دین چھوڑ دیا تو اللہ کا یہ وعدہ ختم ہو جائے گا۔ وہی ہوا، دین کا کام انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ تم دین کا کام کرو، جہاد کرو، تبلیغ کرو، تمہیں من و سلوہ ملے گا، بہترین کھانا، بہترین خوراک، بہترین لباس، بہترین رہ، سب کچھ تمہیں ملے گا، خود بخود ملے گا۔ آن ڈیوٹی رہو، ڈیوٹی کو مت چھوڑو۔ لیکن نیت بگڑ گئی، کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو جان اور تیرا پروردگار جانے، تم دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو بیٹھ کے یہاں پہ زراعت کریں گے، تجارت کریں گے، ہم تو یہاں پہ پیاز اگائیں گے، مسور کی دال اگائیں گے، گندم اگائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ادخلوا، شہر میں داخل ہو جاؤ، قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، شہر میں داخل ہو جاؤ اور کہتے جاؤ حطہ حطہ، اے اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، دین کا کام کرنے میں ہم جو تو کوتاہیاں کر رہے ہیں وہ تو معاف کر دے، ہمیں دین کی سمجھ دے۔ تو ظالموں نے کیا کیا؟ حطہ کی بجائے حنطہ کہنا شروع کر، گندم اگاؤ، گندم اگاؤ، اچھا بھائی تو پھر گندم ہی اگاؤ، پھر جو ہم نے تمہیں بادشاہت دے رکھی تھی شام کی اور دنیا کی اور امامت دے رکھی تھی وہ تو پھر ہم تم سے چھینتے ہیں۔ ایک اہم کام دوستو سن لو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کا ایک وفد آیا اور ایک مطالبہ لے کے آیا، اس مطالبے پہ ذرا غور کیجیے گا۔ کہنے لگے کہ جناب ہم نے یہ عراق کی زمین فتح کر لی ہے، یہ شام کی زمین فتح کر لی ہے، ایران کو فتح کر لیا ہے، یہ بہترین زمینیں ہیں، زرخیز زمینیں ہیں یہ ساری کی ساری، تو یہ زمینیں ہمارے نام تقسیم کر دیجئے نا، ہمیں بانٹ دیجئے۔
پتہ سیدنا عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ اب میں دیکھو یہ زمینیں جن کے پاس ہیں انہی کے پاس رہنے دو، اور تم جو کام کر رہے تھے وہی کام کرتے رہو۔ اتنی سی بات ہوگی کہ یہ زمین ان کا خراج پہلے کافر حکومت لیا کرتی تھی، اب مسلمان حکومت لے گی۔ پہلے وہ عیش و عیاشی میں اڑا دیا کرتے تھے، ہم تمہاری کنڈی کھٹکھٹا کے تمہارے گھر میں پہنچا جایا کریں گے۔ تمہیں بیل کی دمیں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زراعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ زراعت کریں گے اور کما کے تمہیں کھلائیں گے۔ تم جس کام میں لگے ہوئے ہو تم اسی کام میں لگے رہو۔ زمین کا 1 انچ بھی سیدنا عمر فاروق نے تقسیم نہیں کیا مسلمانوں میں، پوری کی پوری زمین عراق کی، شام کی، ایران کی کفار کے پاس تھی، انہی کے پاس رہنے دی کہ یہ تم اپنے پاس ہی رکھو۔ بس جو خراج تم اپنی حکومت کو دیا کرتے تھے وہ خراج اب ہمیں دے دو، بیت مال المسلمین۔ اور وہ خراج حکومت وصول کرتی تھی اور مجاہدین کا گھر بھیج دیا کرتی۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ یہ ترتیب دین نے ہمارے لیے قائم کی ہے کہ تم کام کرو دین کا، اور رزق کنڈی کھٹکھٹا کے ہم تمہیں پہنچا جایا کریں گے، آ جایا کرے گا۔ کیسے آئے گا یہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ پہنچ جائے گا۔ حضرت یوسف سیٹھی رحمت اللہ علیہ، جن کے پارہ اول کا ذکر میں نے کیا ٹیلی ویژن پہ بھی، جنہوں نے یہ مرتب کروایا، وہ میرے پاس تشریف لائے۔ مل کے مالک تھے، وہ جو راہ والی کیا ہے اسٹرا ملز ہے، ہاں اسٹرا کہتے ہیں نا اس کو، یہ کہتا ہوتا ہے جی، ہاں مال وہ اسٹرا کی ملز ہے، وہ راہ والی میں گوجرانوالہ میں ان کی مل تھی وہاں راہ والی میں، وہ بیٹھے رہتے تھے بیچارے مکہ مکرمہ۔ 17 سال تک وہ مکہ مکرمہ میں ایک تنگ سے کمرے میں بیٹھے رہے۔ میں اس کمرے میں بھی میں گیا اور میں نے ایک رات وہاں پہ بھی گزار کے دیکھی۔ مکے کو انہوں نے مرکز بنایا اور افریقہ کے تمام ملکوں میں انہوں نے قرآن مجید کے مدارس قائم کر دیے۔ اس ملک کے اندر بھی انہوں نے سینکڑوں مدارس تحفیظ القرآن کے قائم کیے، دور دور اندر صحرا میں جا کے کام کیا، پاکستان میں قائم کیے۔ تو میرے منہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ حضرت وہ آپ نے مل تو چھوڑ دی، اوروں کے حوالے کر دی، تو پھر یہ گزر بسر کا اور مکے میں آپ کے آخر ضروریات بھی ہوں گی، اس کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا؟ کہنے لگے بچوں بڑا مشکل ہو گیا ہے انتظام، اپنے خرچے کا نہیں، ان پیسوں کا جو زبردستی لوگ پھینک جاتے ہیں آگے۔ پہلے میرے پاس اب 4 کروڑ روپے ہیں، میں نے خرچ کیے ادھر ادھر، لیکن 4 کروڑ پھر بھی بچ گئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہاں پھینکوں۔ 4 کروڑ روپے سب میرے پاس پڑا ہوا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو پھینکوں تو کہاں پھینکوں، کہاں خرچ کروں۔ تنخواہیں بھی دے رہا ہوں قاری حضرات کو، سارا تمام مدارس میں خرچہ بھی نہیں مجھے کر رہا ہوں، مساجد بھی بنوا رہا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، نہیں خرچ ہوتے ہیں مجھ سے، میں کیا کروں؟ میرے لیے یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ آؤ کام کرو، ان کو خرچ کرو، ان کو ختم کرو، ان پیسوں کو کہیں۔ وہ بیچارے پہلے ہی شہید ہو گئے، وہ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے واپس پاکستان میں، کراچی میں شہید ہو گئے۔ تو اس دن بات سمجھ میں آئی کہ پھر معاملہ الٹ جاتا۔ کہتے ہیں بچوں اس کی فکر نہیں ہے کہ خرچ کہاں سے آئے گا، میرے لیے سب سے بڑی مشکل ہے کہ خرچ کو میں کہاں لے جاؤں گا، اس کا کروں گا کیا میں؟ تو کہتے ہیں کہ اس وقت 4 کروڑ روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا میں ان کو کہاں پھینکوں، کیا کروں ان کا میں؟ فکر پھر یہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی حال یہی تھا۔ حضور نے ایک بشارت دے دی تھی، عدی بن حاتم سے کہا کہ عدی لو طالت بک الحیاۃ
اگر تیری زندگی لمبی ہوئی لَتَرَيَنَّ رَجُلًا تو ایک شخص کو تو یوں دیکھے گا لَتَرَيَنَّ رَجُلًا يَطْلُبُ مِنْ كَفِّهِ مِنَ الذَّهَبِ کہ مٹھی بھر سونا لیے باہر پھرتا ہے یرید یتصدق بہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ میں دے دے صدقے میں دے دے ولا یجد احدا یقبلہ اور کوئی اس کو ملتا نہیں جو یہ صدقہ قبول کر لے ہر شخص دینے والا ہے لینے والا کوئی نہیں دوست میں یہ صرف یہ پوچھتا ہوں کہ صحابہ کے پاس کارخانے تھے اور ان کے پاس بڑے بڑے مربے تھے زمینوں یہ دولت کہاں سے آ گئی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنی دولت کیسے یہ بات حضور نے جب کہی تو اس وقت کہی جبکہ مدینہ منورہ میں لوگوں پہ فاقے آ رہے تھے اس وقت آپ نے یہ کہی تو یہ رزق کا جو معاملہ ہوتا ہے نا دوستو یہاں جلالت الملک عبدالعزیز نے اسلامی شریعت نافذ کر دی لیکن لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے مکے اور مدینے کے درمیان اس نے شریعت نافذ کی لوگوں کو سخت سزائیں دی لوٹنے والوں کو وہ بہت سخت سزائیں دی ساتھ کے ساتھ وہ شخص روتا بھی تھا کہ اے اللہ میں ان پہ سزائیں تو جاری کر رہا ہوں شریعت تو میں نے نافذ کر دی یہ بھوکے ننگے ہیں لوٹنے میں مجبور ہیں تو ان پہ کوئی بندوبست کر دیکھ لیجیے تیل کے چشمے ابل پڑے یہ اللہ تعالیٰ کے انتظام وہ یہ کہتا ہے کہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها کوئی بھی ذی روح ایسا نہیں ہے چلنے والا جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو علی اللہ رزقها اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق یعلم مستقرها ومستودعها وہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں بٹھانا ہے کہاں لے جانا ہے کہاں پہ آخری اس کی منزل بنانی ہے یہ رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے یہود کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کا ذمہ اس میں سے ہٹاؤ یہ ہمارے ذمہ ڈال اور جو کام اللہ نے ان کے ذمے ڈالا ہوا تھا تبلیغ کا توحید جہاد کا انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہی کرتا رہے ترتیب الٹا دی رزق کا کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا اور تبلیغ جہاد دین کو سیکھنا سکھانا ہمارے ذمہ ڈالا ہم نے بھی یہ ترتیب الٹائی ہوئی ہے رزق کا کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور دین کو کہا یہ تیرے ذمہ اور تیرے نبی اور تیرے مولوی کے ذمہ تو جان اور یہ جانے ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں ہاں جب مرنے لگیں گے تو جنازہ پڑھانے بے شک آ جائے اور کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے ہمارا ہاں جب عدالت میں جھوٹی قسم کھانے لگیں گے تو پھر اس کتاب کی ضرورت پڑ جائے گی اس پہ ہاتھ رکھ کے عدالت میں جھوٹی قسم کھا لیں گے یہ تعلق ہے ہمارا اس سے اور کوئی نہیں تو فرمایا کہ یہود نے سب سے ان کی بڑی بدبختی اسی بات سے آئی کہ انہوں نے دین کو چھوڑا اور دنیا کو اپنایا رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارے ذمہ تو ہم خود حل چلائیں گے جہاد کا معاملہ اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہنے لگا نہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون اے موسیٰ تو اور تیرا رب تم دونوں جاؤ اور تم دونوں لڑتے پھرو انا هاهنا قاعدون ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیے یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور حدیث کے الفاظ اتنے عجیب و غریب ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اس حدیث کو زبانی یاد کر لے کہ مثلا اس کے مفہوم کو تو زبانی یاد کر لیں سمجھ لیں فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ جب تم بڑھ چڑھ کے کاروبار کرنے لگو گے تجارت کرنے لگو گے یہ کن سے کہا صحابہ سے کہا جو دنیا کو فتح کر رہے تھے جو عرب کو فتح کر چکے تھے ان سے فرما رہے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ جب تم تجارت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگو گے وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ اور جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ
اور زراعت سے راضی ہو جاؤ گے. زراعت میں اپنا دل لگا لو, تجارت میں اپنا دل لگا لو گے, زراعت میں اپنا دل لگا لو گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے. پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا, اللہ تعالیٰ تم پہ ایک ایسی ذلت مسلط فرمائیں گے, لا ينزعه شیء, اس ذلت کو کوئی چیز نہیں ہٹا سکے گی, حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک کہ واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. ذلت دور نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہاں ایک نقطہ میں بیان کرتا ہوں, وہ تو میں کلاس روم میں بیان کیا کرتا ہوں, آپ لوگ بھی سن لیں. اس نقطے کا تعلق چونکہ عربی زبان سے ہے اور عربی فصاحت و بلاغت سے ہے, اس لیے اردو میں ذرا بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن میں بیان کر دیتا ہوں, آپ میں سے لوگ سمجھ جائیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اذا تبعتم بالعنہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم وترکتم الجہاد. جب تم تجارت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگو, بیلوں کی دموں کو پکڑ لو, زراعت میں دل لگا لو اور جہاد کو چھوڑ دو. وترکتم الجہاد, جہاد کے الفاظ آئے نا, ترکتم الدین تو نہیں آیا کہ دین کو چھوڑ دو, ایسے تو نہیں فرمایا نا. ترکتم الجہاد کہا, ترکتم الجہاد, جب تم جہاد کو چھوڑ دو. پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع شیء حتی ترجعوا الی دینکم, اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ کوئی چیز اس کو نہیں ہٹا سکے گی تم سے. ہاں اسی وقت وہ ذلت دور ہوگی جب تک کہ ترجعوا الی دینکم, اپنے دین کی طرف نہیں لوٹ آؤ گے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ بھائی شروع میں کہا تھا ترکتم الجہاد, جہاد چھوڑ دو, تو یہاں یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ حتی ترجعوا الی الجہاد, جب تک کہ جہاد کی طرف واپس نہیں آؤ گے, جب تک کہ جہاد کو دوبارہ شروع نہیں کرو گے, اس وقت تک ذلت دور نہیں ہوگی. یوں کہنا چاہیے تھا نا, لیکن حضور کے الفاظ پہ غور کریں, یہ الفاظ نہیں ہیں. الفاظ ہیں حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک کہ دین کی طرف نہیں لوٹ آؤ گے. مطلب یہ ہے کہ تجارت میں دل لگا لیا, زراعت میں دل لگا لیا, جہاد کو چھوڑ دیا تو دین چھوٹ گیا. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک کہ دین کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. مطلب یہ ہے کہ جہاد چھوڑ دینے سے, زراعت میں دل لگا لینے سے, تجارت میں دل لگا لینے سے, دنیا کے کاموں میں دل لگا لینے سے, اس کام کو چھوڑنے سے جس کام کے لیے تم پیدا کیے گئے تھے, دین چھوٹ جائے گا. اور جب تک دین چھوٹا رہے گا اس وقت تک ذلت دور نہیں ہوگی. مانگ کے دیکھ لو, ساری بھیکیں مانگ کے دیکھ لو, اس ملک سے اس ملک سے, اس بڑی طاقت سے اس بڑی طاقت سے بھیک مانگتے رہو. جتنی بھیک مانگو گے اتنے ذلیل پہ ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے. اور جب تک کہ دین کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے, جب تک کہ قرآن کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے, اس کو پڑھنا پڑھانا شروع نہیں کرو گے, جب تک کہ دل اس میں نہیں لگے گا. میں آپ کو ترتیب بتا دوں, آپ یہ نہ سمجھے کہ میں تجارت سے روک رہا ہوں, زراعت سے روک رہا ہوں, کام سے روک رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. تجارت بھی کرو, زراعت بھی کرو, سارے کام کرو, اس لیے کہ پیٹ لگا ہوا ہے, اولاد موجود ہے, حاجتیں موجود ہیں, پوری کرنا ہے. لیکن ان کاموں کے دوران بھی دل اس میں لگا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فارسی میں کہتے ہیں کہ دل بیار دست بکار, دل تو یار کی طرف لگا رہے, ہاتھ کاموں میں لگے رہے. بجائی وہ کہتے ہیں نا کہ دل یار ول ہاتھ کار ول, یہ نہیں ہو سکتا. ایک اور بات کہوں, اس پہ ذرا غور کیجیے گا. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ وقت بہت ضائع کرتے ہیں. آپ دکاندار ہیں, آپ نے 8 گھنٹے دکان میں بیٹھ کے سودا بیچا, بہت اچھا, رزق حلال کمایا, بہت اچھا, عبادت. اب آپ اپنی دکان پہ کو تالا لگاتے ہیں, دکان سے
کار پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے گھر آ رہے ہیں، راستے کی 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آدھے گھنٹے کی ڈرائیو. اب آپ سوچتے چلے آ رہے ہیں کہ یار وہ جو سودا اتنے میں بیچا نا یار وہ غلط ہو گیا، اس کو اتنے میں بیچنا چاہیے تھا، اور وہ مال جو فلاں سے اتنے میں خریدا تھا وہ غلط ہو گیا، وہ اتنے میں خریدنا چاہیے. کل یوں کریں گے، وہ مال جو ہے نا اس قسم کے گاہک کو دیں گے اتنے میں، اس قسم کے گاہک کو دیں گے اتنے میں، اور گھنٹے کی ڈرائیو ختم ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے جی. گھر میں آئے، غسل خانے گئے کہ چلے منہ ہاتھ دھو لیں. اب منہ ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر خیال آ رہا ہے کہ یار وہ دکان کے اندر فلاں فلاں چیز کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. کھانے کی میز پہ آ گئے، سامنے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کی بھوک بھی ان کو ہے اور آپ کے پیار کی بھوک بھی ان کو ہے، لیکن آپ دکان کے اندر ہیں، ابھی تک دکان سے باہر نہیں آئے. اذان ہوگی، کہا اچھا کہ نماز پہ چلتے ہیں، کہا الحمدللہ رب العالمین، یار گندم بڑی سستی بک گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کل احتیاط کریں. اہدنا الصراط المستقیم، کل دکان بھی ٹھیک وقت پہ جائیں گے. صراط الذین انعمت علیہم. آج کل منافع کم ہو رہا ہے یار. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کاروبار بھی ٹھیک سمجھ میں نہیں آیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ 8 گھنٹے تو آپ دکان میں بیٹھے، آپ کو پیسے ملے، آپ نے کمایا، 7 گھنٹے آپ نے نیند کر لی، چلیے وہ آپ نے آرام کر. باقی جو 8 گھنٹے بچ گئے یہ آپ نے دکان کے خیالات میں ہی، اس کی سوچ بچار میں ہی، یہ جو آپ نے 8 گھنٹے لگائے ہیں اس کا کیا ملا آپ کو؟ میرے اس سوال پہ دھیان دیجیے گا دوستو. یہ جو باقی کا وقت آپ نے لگا دیا سارے کا سارا دکان پہ ہی، جسم آپ کا، دھڑ آپ کا دکان سے باہر نکل آیا، لیکن آپ کا ذہن دکان کے اندر رہا، دل آپ کا دکان کے اندر رہا. آپ دیکھنے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ سودا تولتے اور بیچتے رہے اور دکان کی سوچتے رہے. یہ جو بقیہ کا آپ نے وقت سارے کا سارا آپ نے دکان کو دے دیا، اس سے آپ کو کیا ملا؟ یہ ترتیب ہم نے الٹ دی نا. یہ ہے کہ دکان میں، تجارت میں ہم نے دل لگا لیا. ترتیب یوں بھی ہو سکتی تھی کہ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے سودا بیچ رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ فلاں آیت ہے نا، اس کا مفہوم یہ بھی تو بنتا ہے. کل فلاں آدمی کو میں نے کتاب پڑھنے کے لیے دی تھی، وہ کتاب سے اس کو فائدہ ہوا، یہ کتاب جو ہے مزید خریدی جائے اور فلاں فلاں آدمی کو بھی دے دی جائے پڑھنے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کاروبار کرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سارے اذکار آدمی یہ بھی کرتا رہ سکتا ہے. سودے میں کمی نہیں ہوگی، اس سے گاہکوں کی کمی نہیں ہوگی. آپ اس میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیں تو گاہک بھاگ نہیں جائیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دکان پہ سودا تولتے ہوئے آپ کو فکر جو ہے وہ آخرت کی لگی رہے، پیار اللہ سے رہے، دھن تبلیغ کی رہے، جہاد کی رہے، انتظار رہے اذان کا کہ کب غور میں جاؤں، انہم ملاقو ربہم، کہ اس دنیا میں تو اللہ سے ملاقات کا یہی ایک ذریعہ ہے، تو یہاں تو یہ کرو نا، آگے کی پھر آگے دیکھی جائے گی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دکان پہ کام کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، زراعت کرتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے رخ اپنا سیدھا اللہ کی طرف کر لیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ دوستو یہ صرف سوچنے سے ہوتا ہے کہ کس چیز کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، کس طرف ہمارا رخ ہے. یہی بات حضور نے فرمائی کہ جب تم دل لگا لو گے تجارت اور زراعت میں اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم پہ ایک ایسی ذلت مسلط ہوگی جو دور نہیں ہو سکے گی. دور ہوگی تو تبھی ہوگی جب لوٹ کے اپنے دین کی طرف آؤ گے.